السلام علیکم. یہاں پہ عارف رند صاحب بلوچستان سے موجود ہیں, خان صاحب کے استقبال کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. تو آپ نے عارف صاحب دیکھا کہ جو لاہور کا منظرنامہ تھا, ابھی خان صاحب کے قافلے کو بھی پیچھے روک دیا گیا ہے, خان صاحب کو صرف آگے آنے کی اجازت دی گئی ہے. تو آپ یہاں پہ کیسے حالات دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خوف کا منظر ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم ڈر جائے گی. آج مجھے افسوس کے ساتھ ایک سوال کرنا پڑ رہا ہے اپنی ریاست, اپنے اس ملک کے اس سسٹم سے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے تحفظ کے لیے بنائی گئی ہے. آج پاکستان کی آئین کو روندا جا رہا ہے. آج پورے پاکستان کے سسٹم کو, پورے نظام کو ایک شخص کے خلاف لگا دیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے. آپ نے پوری سسٹم کو اس کا مخالف کر دیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ جب پوری سسٹم کو آپ نے عمران خان کے مخالف استعمال کرنا شروع کیا تو پوری قوم نے یہ آپ کے سسٹم کو مسترد کر کے عمران خان کے ساتھ متحد ہو کے عزم کیا کہ ہم آپ کو آئین توڑنے نہیں دیں گے, ہم آپ کو قانون توڑنے نہیں دیں گے. آج ایک شخص اکیلا نکل کے قانون اور آئین کا احترام کرنے, اس کی پاسداری کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ آپ اسے مارنا چاہتے ہو, اس کو پتہ ہے کہ آپ اس کو اس سسٹم سے ہٹانا چاہتے ہو, اس کو پتہ ہے کہ آپ اس کو اس سیاست سے دور کرنا چاہتے ہو. وہ جانتا ہے تمہارے ارادوں کو, وہ جانتا ہے تمہاری نیت کو, لیکن وہ شخص کھڑا ہے, وہ فیصلہ لے چکا ہے کہ میں اپنی قوم کی مستقبل کی حفاظت کروں گا. وہ یہ فیصلہ لے چکا ہے کہ یہ قوم کے وہ معصوم لوگ جن کے حق کو 75 سال سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اس قوم کے معصوم لوگ جو ایسی جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں وسائل نہیں ہیں لیکن مسائل سے دو چار ہیں, ان کی آئین اور اس قانون کے تحت تحفظ نہیں کی جا رہی, ان کے حقوق مارے جا رہے ہیں. وہ شخص جانتا ہے کہ اس سارے سسٹم کو ایک شخص کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ شخص اس پوری سسٹم کو للکار کے اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب جب پیشے کے لیے یہاں پہ نکلے, روانہ ہوئے ہیں, تو پیچھے سے ان کے گھر پہ قبضہ کر لیا گیا ہے. یہ ہے ہی قبضہ مافیا. یہ پہلے اقتدار میں قبضہ کر چکے, ان کو مزہ نہیں آیا کیونکہ عمران خان نے ان کی اقتدار کی چاسی خراب کر دی. پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. انہوں نے پورے فورس کو عمران خان کے مخالف استعمال کرنا شروع کر دیا. آج اتنا افسوس ہوتا ہے ان کی بزدلی کو دیکھ کے, ان کی نالائکی کو دیکھ کے. آج اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی طاقتور مشینری کی ہونے کے باوجود, آپ جب پتہ بھی ہے عمران خان نہیں ہے تو آج ہمیں بتائیں اتنی ضمانتوں کے باوجود آج ایسا کیا زمان پارک میں آپ کو نظر آ گیا کہ آپ جا کے عمران خان کے خالی گھر میں گھس گئے, اور خالی گھر جہاں پہ ایک عورت رہتی ہے جو دیندار ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس ملک کی چاردر اور چار دیواری کو پامال کیا. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اس حد تک اخلاقی طور پہ گر گئے ہیں کہ آپ کو عمران خان سے تو اپنی جگہ عمران خان کے خالی گھر سے بھی ڈر لگتا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے اتنے بڑے طاقتور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ پاکستان میں کسی اور کی ایما پہ چلائی گئی حکومت کے دعوے پہ آپ اس قدر غلامانہ ذہن کے لوگ بن گئے کہ آپ کو انگلیوں پہ نچایا جا رہا ہے, بندر کی طرح ڈگڈگیوں پہ نچایا جا رہا ہے. ڈگڈگی بجائی جاتی ہے, آپ اپنے ناچ کا کھیل دکھانے کے لیے بھاگ جاتے ہو. وہ شرم کرو. اس طرح کی اقتدار سے چمٹے رہنے سے بہتر ہے استعفے دے کے گھر جاؤ. یہ کرسی ہے, کوئی تمہارا جنازہ تو نہیں ہے چپک کے بیٹھے ہو یا تم اتر نہیں سکتے. نہ اترو, یہ قوم تمہیں بدترین شکست دے کے اتارے گی. آپ جتنا ستا سکتے ہو, جتنا میں تڑپا سکتے ہو, جتنا اس قوم کے سامنے آپ ایک فائدہ اٹھا سکتے ہو, آپ اپنی شوق پوری کر لو. قوم آپ کو بتائے گی کہ وہ کس طرح اس مرد مجاہد کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرف. اچھا, یہ بتائیے کہ پولیس کی تیاریوں کے پیش نظر آج متوقع ہے کہ آج خان صاحب کو گرفتار کیا جائے یا کوشش کی جائے, اٹیمپٹ کی جائے ان کے لیے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا کے لیے یار, اب اور کتنا پولیس اور فورس کا خوف دیں گے آپ؟ آپ نے تو ہمارے خوف ہی ختم کر دیے. ہم وہ مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ کے جذبے سے نکلے ہوئے. آپ ہمارے جذبے کو شکست دو گے, ہم اسی طرح عشق یار میں جھومیں گے, ہم اسی طرح یہ پوری قوم کھڑی ہوگی, آپ کے شیلنگ کا سامنا کرے گی, آپ کی گولیوں کا سامنا کرے گی. میری جان سے زیادہ اس ملک کا وقار قیمتی ہے, میری جان سے زیادہ عمران خان کی جان قیمتی ہے جو اس ملک کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمان کا نمائندہ ہے. آپ میری جان لوگے, مجھے خوشی ہوگی. میں نے ساری زندگی اللہ سے دعا میں ہدایت اور شہادت مانگی ہے.
اگر مجھے شہادت اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے ملنی ہے تو میں شوق سے قبول کروں گا. میں سمجھتا ہوں میں ایک جہاد کر رہا ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہو کے جس نے میرے پاکستان کے گلشن کی حفاظت کرنی ہے, جس نے میرے اس پاکستان کے اس پیارے سے دیش کو انشاءاللہ معاشی اور اخلاقی طور پہ ترقی کی طرح پہ لے کے جانا ہے. میں اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ قوم اس شخص کے ساتھ کھڑی ہے. آپ ریٹیلیشن کی بات کر رہے ہیں تو کیا اسٹیٹ کے خلاف انارکی پیدا کرنے کی یا اس طرح کی کوئی بغاوت کی کوشش تو نہیں؟ ہم سے پوچھتے ہو اسٹیٹ کے خلاف, ہم سے پوچھتے ہو حب الوطنی کا ثبوت. ہماری سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ, جو قوم کا کپتان ہے, جو آنے والا 100% ووٹ لے کے وزیر اعظم ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری حب الوطنی پہ شک کرنے والا شرم سے ڈوب مرے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سبز لالی پرچم کو بلند کر کے نعرہ تکبیر لگا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کے ہم پھول اٹھا کے آپ کی طرف آئیں گے اور کہیں گے کہ میرے اس ملک کا امن خراب نہ کرو. میرا یہ ملک چاہتا ہے عمران خان کو, میرا یہ ملک چاہتا ہے کہ ایک واحد لیڈر ہے جو پاکستان کی بھاگ دوڑ اس طرح سنبھالتا ہے جیسے ایک مدینہ کی ریاست کا تصور دیا, جیسے انصاف کا نظام ہوتا ہے, جیسے آزاد عدلیہ کا خواب ہوتا ہے, جس طرح آزاد میڈیا کا خواب ہوتا ہے, جو پاکستان نہیں بلکہ قوموں کا وقار اٹھاتے ہیں, جو خودداریت پہ قائم ہوتا ہے, جو بھکاریت پہ قائم نہیں ہوتا. آج بھکاری بٹھا دیے گئے, جو مانگی ہوئی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو مانگی ہوئی خیرات میں ملی ہوئی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو پرائی ایما پر, مغرب کی ایما پر, جو اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں, ان کے ساتھ مل کے عمران خان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ پاکستان اس طرف نہ جائے جہاں اسلام اور پاکستان کا بول بالا ہو. تو ہم وہ سچے عاشق رسول ہیں جو آپ کی تمام تدبیروں کو اللہ کی اس آیت پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کی تمام چالیں اور تدبیریں الٹی ان کے اوپر استعمال ہوں گی. آپ اس تدبیر پہ چلو جو آپ کی تدبیر آپ کے لیے آپ کا اللہ لکھتا ہے. تو عمران خان تو وہ مرد مجاہد ہے جو اللہ پہ توکل کر کے نکلا ہے. یہ پوری قوم خوف کے باوجود آج اسلام آباد کی سڑکوں پہ میلہ سجا کے بیٹھی ہے, انتظار کر رہے ہیں. آپ نے ہم پہ جو گولیاں برسانی ہیں, جو ڈنڈے برسانے ہیں, جو شیل برسانا ہے, برسا کے دیکھ لیے پہلے بھی, اب بھی ریاستی دہشت گردی کا استعمال کر کے دیکھ لو. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, ایمان کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ, تنظیم کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, اور پیچھے نہیں ہٹے گی.